جن کا لفظ جو ہے جیم اور نون، ٹھیک ہے، اس میں نون ڈبل ہوتا ہے، جن یعنی اوپر شد ہو، شد کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل، جیسے ڈبل ایس ڈبل ایف ہم لکھتے ہیں نا، تو عربی میں اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، شد کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل ہے، جیم نون نون، یہ جہاں بھی آتا ہے یہ پوشیدگی کے معنی دیتا ہے، اور جن جن الفاظ میں یہ آ رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پوشیدگی ہوتی ہے، جیسے جنون، اس میں بھی دو نون آتی ہیں نا، جنون کس کو کہتے ہیں؟ جب عقل چھپ جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پوشیدگی آتی ہے اس میں۔ جنت ان باغات کو کہتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور جنتن ڈھال کو کہتے ہیں جس کے پیچھے انسان چھپتا ہے بچنے کے لیے، اور اسی طرح جنتن سانپ کو بھی کہتے ہیں، وہ جو بلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیتیں، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، دیکھا نہیں ابھی کسی نے۔ تو جیم نون کا مادہ پوشیدگی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہ پوشیدگی کوئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پوشیدگی کریکٹر کی پوشیدگی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں جو قرآن کریم میں جن جنوں کا ذکر ہے، ایک تو وہ جو بیکٹیریاز ہیں، وائرس ہیں، نظر نہیں آتے، ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بعض لوگ ہڈیوں سے طہارت کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں تو یہاں تو ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں، وہاں ڈھیلے وغیرہ یہ استعمال ہوتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ جو گوبر وغیرہ یوز کر لیتے ہیں یا ہڈیاں استعمال، فرمایا یہ نہ کیا کرو، یہ جنوں کی خوراک ہے۔ اب کیا مطلب؟ یہ دراصل بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کے اندر، وائرس ہوتا ہے جو اس کو ختم کرتا ہے آہستہ آہستہ، تو اس لیے ان سے منع کیا گیا۔ اور دوسرا، جنوں سے مراد اگر یہ لیں کہ وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی اور یہ وہ وغیرہ ہوگی، ہمیں نہیں اس کا، لیکن قرآن میں جن کا ذکر ہے یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں اور چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ابھی یہ تو کہتے ہیں علماء تو نہیں، جن ہیں، نہ صرف ہیں بلکہ وہ مسلمان جن ہے، اور یہ کافر جن ہے، اور فلانا جن ہے۔ دو چیزیں بنیادی میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کے سامنے ہم نے یہ شریعت کی امانت پیش کی، لیکن کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو، أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے، یہ ذمہ داری کوئی نہیں اٹھا سکا۔ کس نے اٹھائی؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، صرف انسان نے یہ شریعت کی ذمہ داری اٹھائی۔ سوال یہ ہے کہ شریعت کی ذمہ داری اگر صرف قرآن کہتا ہے کہ انسان نے اٹھائی ہے، تو جن انسان پورے عمل نہیں کر رہے، جن اپنے سیاپا ویسے ہی پا لیا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ جن کوئی انسانوں میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نہ صرف یہ کہ یہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے شریعت کی، بلکہ دوسری آیت میں اللہ فرمائے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، کیا جنوں اور رسولوں، کیا تم میں سے تمہارے اندر رسول نہیں آتے رہے؟ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے رسول، ناس میں سے رسول بن کے آئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الجن والانس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا یا ایھا الناس، لوگو تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جنوں کی طرف نہیں۔ لیکن اگر جنوں پہ ماننا ضروری ہو گیا تھا، تو جب قرآن فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے گروہوں، کیا تم میں رسول نہیں آئے؟ تو پھر اس کا مطلب جنوں میں بھی رسول آئے، تو آپ کا فرض نہیں ہے پھر ان کو مانے۔ انسانوں میں سے جو آئے، جنوں نے مان لیا، اگر جنوں میں آئے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کوئی ایک بندہ بتائیں کہ میں فلاں جن نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں، کوئی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت ساری آیات ہیں۔ پھر ایک آیت یہ بھی ہے کہ جنوں جو انسان ہیں یہ اپنے مسائل لے کے جنوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور اس بات نے جنوں کو تکبر میں اور بڑھا دیا۔ اب کون سے انسان ہیں جو اپنے فیصلے جنوں سے کرواتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا کہ اے جنوں قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کی اکثریت کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ کون سی ادھر کوئی نظر آتا ہے کسی کے اوپر جن نے قبضہ کیا ہو؟ اکثریت 51% کو کم از کم کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دیہات میں کہیں نہ کہیں کسی کو جن پڑتا ہے، وہ بھی 2-4 چھتر پڑے وہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن ادھر یورپ میں ہم نے ویسے ہی نہیں کبھی کسی کو دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن کا لفظ اگر اس طرح ان معنوں میں کریں گے تو یہ ساری قرآن کی آیات ہمیں جھٹلانی پڑتی، اس لیے ثابت ہوا کہ یہ جن سے مراد یہ نہیں ہے۔ وہ جن سے مراد کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں، یا تو وہ قومیں
جو دور دراز رہتی ہیں رابطے کم تھے، جیسے جو جنوں کی ایک نفری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ دراصل تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دور پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے، اور وہ چونکہ نظر نہیں آتے تھے، پوشیدگی تھی ایک لحاظ سے۔ دوسرا جنوں سے مراد وہ بڑے لوگ، سیاستدان، بڑی فرموں والے، یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو دوسروں کو قبضہ، جیسے آج دیکھیں سب سے بڑا جن اس وقت دنیا میں امریکہ ہے، ساری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہی اللہ فرما رہا ہے کہ ورنہ کون سے جن ہیں جنہوں نے انسانوں کے اوپر اکثریت پہ قبضہ کیا ہے۔ لیکن جب اس معنوں میں دیکھیں گے جن کا کریکٹر چھپا ہوا ہے، وہ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہے۔ عراق کو تباہ کر دیا، کیوں؟ کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے۔ بعد میں پتہ چلا نہیں، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ طاقتیں، ان کو جن کہا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے اے عام لوگوں اور اے خاص لوگوں، اے وہ جن کے کردار میں جنت یعنی پوشیدگی پائی جاتی ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، پیچھے تمہارے منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کو جن قرار دیا گیا ہے۔ دونوں کو کہا کہ تم اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں تم جا سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کے بغیر نہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، تم اللہ کی طاقت سے اگر باہر نکلنا چاہو زمین و آسمان کے کنارے تو نکل کے دکھاؤ۔ ابھی نکلنے کی کوشش کی، ایک ابھی 2-4 سال گزارے، اللہ نے چھوٹا سا وائرس بھیجا ہے، سب نے گھٹنے ٹیک دیے، سارے آپ کے جو ایٹمی اثاثے یہ وہ سارے بم شمب سب نے فیل کر کے رکھ دیے، ایک چھوٹا سا کرونا وائرس آیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تمہاری طاقت ہے، یہ ان طاقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے چھوٹی سی بات سے ایک اشارہ کرنا ہے، تم گھٹنوں کے بل آ جاؤ گے، تم کہاں جاؤ گے بھاگ کے۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اور یہ جن ہیں۔ باقی وہ جو مولویوں نے بالکل چھوٹی باتوں کو لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے خدا تعالیٰ کی عظیم شریعت سے، وہ اس کو بھول رہے ہیں۔